بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے کہ ہر بخار میں اینٹی بائیوٹک کیوں نہیں دی جاتی۔ اگر آپ کو بخار ہو جائے تو کیا آپ فوراً اینٹی بائیوٹک شروع کر دیتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ بخار کا علاج صرف اینٹی بائیوٹک سے ہی ہوتا ہے؟ اگر ایسا ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھنا ضروری ہے کہ ہر بخار کی وجہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بخار خود کوئی بیماری نہیں، بلکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ جسم کسی انفیکشن یا دوسری بیماری سے لڑ رہا ہے۔ بہت سے بخار وائرل انفیکشن کی وجہ سے ہوتے ہیں، جیسے عام نزلہ، فلو یا کچھ موسمی وائرس۔ ان بیماریوں پر اینٹی بائیوٹک بالکل اثر نہیں کرتی، کیونکہ اینٹی بائیوٹک صرف بیکٹیریا کے خلاف کام کرتی ہے، وائرس کے خلاف نہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر ہر بخار میں اینٹی بائیوٹک نہیں دینی چاہیے تو نقصان کیا ہو سکتا ہے؟ غیر ضروری اینٹی بائیوٹک لینے سے جسم میں موجود بیکٹیریا اس دوا کے خلاف مزاحمت پیدا کر سکتے ہیں، جسے اینٹی بائیوٹک ریزسٹنس کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب واقعی آپ کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت ہوگی تب وہ دوا شاید پہلے جیسا اثر نہ کرے۔ اس کے علاوہ اینٹی بائیوٹک کے غیر ضروری استعمال سے معدے کی خرابی، متلی، اسہال اور بعض لوگوں میں الرجی جیسے مضر اثرات بھی ہو سکتے ہیں۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ اگر آپ کو بخار ہو تو خود سے اینٹی بائیوٹک شروع نہ کریں۔ سب سے پہلے ڈاکٹر سے معائنہ کروائیں تاکہ بخار کی اصل وجہ معلوم ہو سکے۔ اگر انفیکشن بیکٹیریا کی وجہ سے ہوگا تو ڈاکٹر مناسب اینٹی بائیوٹک تجویز کریں گے، اور اگر وجہ وائرس ہوگی تو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت نہیں ہوگی۔ یاد رکھیں، ہر بخار میں اینٹی بائیوٹک نہیں دی جاتی، بلکہ صحیح تشخیص کے بعد ہی صحیح دوا کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کو یہ معلومات مفید لگیں تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں اور خاندان والوں کے ساتھ شیئر کریں، اور مزید مستند میڈیکل معلومات کے لیے میڈ ہب کو فالو کریں۔ فی امان اللہ۔